بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ فائنل کال کا بڑا غلغلہ ہے، بڑا چرچا ہے۔ 24 نومبر کو کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے فائنل کال دی گئی ہے اور لوگ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ لوگ جب جاتے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ کیا صورتحال ہوگی؟ خیبر پختونخوا سے اگر تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے تو ان کو لیڈ کون کرے گا؟ پچھلی مرتبہ جتنی مرتبہ بھی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے تو علی امین خان گنڈاپور نے لیڈ کیا، اور جس طریقے سے پھر ان کی واپسی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیاسی صورتحال اور اس ساری صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے پشاور کے سینئر صحافی جناب لحاظ علی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ لحاظ سے ہم پوچھیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ لحاظ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فائنل کال کی بات ہے یہ کس قسم کی فائنل کال ہے؟ وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا یا پھر جو ہے حلہ بولا جائے گا اڈیالہ جیل کے اوپر؟ جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال ہونے کیا جا رہا ہے تو مجھے تکبیر رسالے کے 1990 کے عبدالولی خان کے ایک انٹرویو یاد آیا جو اس نے الیکشن ہارنے کے بعد تکبیر کو دیا تھا، اور تکبیر والے نے رپورٹر نے اسے سوال کیا تھا آپ کیوں ہارے؟ تو اس نے کہا تھا میرے ووٹ کم نکلی اس لیے میں ہار گیا۔ تو یہ تو 24 نومبر کو پتہ چلے گا کہ ہونے کیا جائے گا، لیکن اس وقت کیا سچویشن ہے ہم اسی آج کے دن کے وساطت سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، یا ایک قسم سے پیش گوئی ہو سکتی ہے جو یقینی کیفیت تو نہیں ہو سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بنیادی طور پر آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے اپنی بہن کی وساطت سے ایک اور اعلان بھی کیا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ اس احتجاج کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ فائنل کال نہیں ہے، اگر فائنل کال ہوتی تو فائنل کال میں پھر پورے پاکستان کو نکلنا پڑتا۔ اس کا انحصار اس وقت صرف پنجاب اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا پر ہے۔ بدقسمتی سے آج تک جتنی بھی عمران خان بھی جب احتجاج کو لیڈ کرتے تھے، ایون 2014 کے اس کے 126 دنوں کا جو دھرنا ہے اس میں بھی 90% ان کا انحصار خیبر پختونخوا کے ورکر پر تھا۔ تو آج بھی جو 24 نومبر کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کا سب سے زیادہ انحصار خیبر پختونخوا کے ورکر پر ہوگا۔ لیکن خیبر پختونخوا کے ورکر کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ مجموعی ورکرز کو پہلے دن نہیں لے کے جایا جائے گا۔ اگر آپ کے علم میں ہوگا اس میں کہا گیا ہے کہ ورکرز جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ آگے بڑھتے کی کوشش کریں گے، اور آگے بڑھیں گے تو کس طرح بڑھیں گے؟ اس کے لیے یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے حصوں میں صوبے کو تقسیم کیا جائے، اور چند حلقوں کے لوگ پہلے آئیں گے پھر دوسرے حلقے کے آئیں گے، تاکہ وہ جس طرح کہتے ہیں وہ تازہ دم دستے جو ہے اسی صورت میں یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک حتمی پوزیشن پر پہنچ جائے تو تب کہیں جا کے وہاں پر وہ دھرنا بھی دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ عمران خان کی اس ٹویٹ کو بھی دیکھ لیں، اس ٹویٹ میں انہوں نے واضح طور پر ایک لفظ استعمال کیا، ایک مذاکراتی ٹیم بھی ہے جو مذاکرات بھی کرے گی۔ اب یہ اس 24 نومبر کے حوالے سے جو مین نکات ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، سب سے بے گناہ کو آزاد کیا جائے۔ بے گناہ جو ہے حکومت یقینی طور پر یہی کی گئی، اور بین الاقوامی دنیا کے لیے بھی ان کا یہی موقف ہوگا کہ اس کو تو ہم نے گرفتار نہیں کیا، اس تو عدالتوں میں کیسز ہے اور عدالتیں ہی اس کے متعلق فیصلہ سنائیں گی، تو اس وقت عدالتوں کا کیسز ہے۔ ہاں، اگر 3 PO کے تحت کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، دفعہ 144 کے تحت کسی کو گرفتار کیا گیا تو اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بنیادی نقطہ جو ہے وہ اس وقت سیشن کورٹس اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے سطح پر جو کیسز ہے، پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ڈی سی نے ایک چیز کو نوٹیفائی کر دیا اور اگلے دن اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب ہے کہ آپ کو 27ویں آئینی ترمیم لانی ہوگی تاکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ریپیل ہو جائے، یعنی اس کو ختم کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پارلیمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے JUI کی منتیں سماجے کر کے PTI کو توڑ کر تب کہی جا کہ وہ اس قابل ہوئے تھے کہ 1 یا 2 ممبر کی بدولت انہوں نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو ممکن بنایا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے وہ نہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، نہ اس وقت بھی گناہ قیدیوں کی وہ ہے، بلکہ بنیادی طور پر ان کا مقصد وفاقی حکومت اور بالخصوص فوج پر ایک دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ عمران خان سے کسی بھی صورت میں مذاکرات شروع کرے، کیونکہ اس وقت تک عمران خان کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کیے جا رہے ہیں، اور اسی 26 جو ایک مذاکراتی ٹیم مذاکرات بھی کرے گی اور دوسری جانب احتجاج بھی ہوگا، تو اس احتجاج اور مذاکراتی ٹیم کے درمیان ہی یہ تنازع ہوگا، اور وہیں پر یہ میرے خیال میں مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تب کہی جائے گا اگر مذاکرات کرے گی بھی تو اس کو واپس کرانے کے لیے یا کسی کی یقین آنی اس کو کرائی جائے گی کہ یہ مذاکرات چلتے رہیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ ثوابی کی جلسے سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے موقف اپنایا تھا کہ وہاں پر ایک خیمہ بستی بنائی جائے گی،
لیکن میرے خیال میں آپ نے سنگل خیمہ بھی ثوابی کی جلسے میں نہیں دیکھو کہ جہاں پر سنگل خیمہ لگایا گیا ہوا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف یہی کچھ کر رہی ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف ایک اور موقف اپنا رہی ہے, فائنل کال. ابھی مجھے حسین حقانی کی ٹویٹ یاد آئی ہے. حسین حقانی نے کہا کہ انقلاب کے لیے کتنی فائنل کال ہی دینی پڑتی ہے. تو آخر وہ کتنی فائنل کالز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب مارچ اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے معزول کی گئی تھی, تو اس کے بعد عمران خان نے, آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کو ایک احتجاجی جلوس نکالا تھا اسلام آباد کی جانب. اگر اب کہے تو اسلام آباد میں وہ درخت وغیرہ بھی جلائے گئے. پھر آپ کو یہ بھی عمران خان نے کہا کہ میں ان کو 6 دن کی مہلت دیتا ہوں, اور 6 دن کے اندر اگر انہوں نے یہ والا کہا واپس نہیں کیا تو ہم دوبارہ آئیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان واپس ہی نہیں آئے. تو یہ ایک طریقہ کار تو ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو بنیادی ایک اور اہم نقطہ ہے اس جلوس میں کہ یہ اعلان عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کیا ہے. پہلا نقطہ یہ علی امین کے ذریعے نہیں کیا گیا, ورنہ پہلے جتنا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس طرح انٹرو میں ذکر کیا, عمران خان علی امین کے ذریعے اعلان کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت علی امین گنڈاپور کے اوپر سوال در سوالات اور در سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ انہوں نے 5-6 گھنٹے کے گزارے تھے, واپس آیا تھا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے وہ دوسری دفعہ جب گیا پوری رات غائب رہا. پھر 12 ضلعوں والا شوشہ چوڑا اور یک دم خیبر پختونخوا اسمبلی میں چلبل پانڈے کی طرح آ گئے. یہ جو نکات ہے اس کی, مطلب اب میں ثوابی کی جلسے کی جب کور کر رہا تھا تو مجھے کئی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بتایا کہ ہمیں علی امین پر اب ٹرسٹ نہیں ہے. اگر وہ فائنل نہیں ہے, یہ بھی کہیں گے کہ جی اپنے ہاتھ جو ہے قرآن شریف پر بھی رکھ دیں, تو ہمیں اس یقین نہیں ہوگا. تو لحاظ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فائنل کال کی بات ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا سے اگر قافلے جائیں گے تو لیڈ کون کرے گا؟ ایک دفعہ اس دفعہ عمران خان نے کہا کہ اس دفعہ ٹیم لیڈ کرے گی. اچھا, یعنی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ علی امین لیڈ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی ٹرسٹ نہیں رہا گنڈاپور صاحب کے اوپر. نہیں, ایک اور نقطہ ہے, عمران خان کی غیر موجودگی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف معذرت تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے. اب اس طرح کی تقسیم نہیں ہے. یہ جو تقسیم ہے, یہ جو فائنل کال 24 نومبر کی بات ہو رہی ہے, جو جیل سے باہر قائدین ہیں تحریک انصاف کے, کیا ان کے بیچ میں بھی اتفاق رائے ہے اس فائنل کال کے حوالے سے؟ یہی بتا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ علی امین اور اس وقت عاطف خان کے درمیان شدید اختلافات ہیں, اور وہ اختلافات آپ کو ثوابی کی جلسے میں بھی نظر آئے تھے کہ آپ کو مردان میں وہ والی قیادت نظر نہیں آئی تھی جو عاطف خان کی پشت پہ کھڑی ہے. پہلا نقطہ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت میں بھی ایک عجیب سا تناؤ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حماد اظہر اس وقت اور علی امین کے درمیان شدید ایک قسم سے رسا کشی ہے. لیکن چونکہ علی امین اس وقت پاور میں ہے, پاور کاریڈور ان کے ساتھ ہے, وفاق تک ان کی ایکسیس ہے, تو دکھائی دیتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صنم جاوید کو اس لیے خیبر پختونخوا میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ پنجاب کے قائدین کو جواب دے. اور آپ کو علی امین گنڈاپور کے ہارس اینڈ کیٹل شو میں وہ جواب بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں بلا لیتے ہیں اور پھر خود نکلتے نہیں ہیں, ہم پر باڑ میں جائے وہ لوگ. تو اس کا بنیادی اشارہ حماد اظہری کی جانب تھا. اس وقت بیسیکلی ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی, وہ براہ راست ثوابی سے آگے جا کے ہون کے علاقے وہ داخل ہوں گے. لیکن جو سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ پنجاب میں وہ جلوس کی طرح نکالیں گے, کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت پنجاب پولیس اس کو کسی بھی طرح اکٹھے ہونے نہیں دے گی. تو سب سے جو بڑی مشکل ہوگی پنجاب کی قیادت کی جانب سے ہوگی. لیکن یہ اختلافات اس وقت موجود ہے, اور یہ اختلافات کھل کر کئی مواقعوں پر مزید بھی سامنے آئیں گے. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیم اس کو لیڈ کرے, ٹیم اس کو لیڈ کرے, اور وہ ٹیم جو ہے وہ عمر ایوب کے دن میں شکل میں بھی ایک ہو سکتا ہے, علی امین بھی ایک دن لیڈ کریں گے, پھر یہ بھی لیڈ کریں گے, اسد قیصر بھی لیڈ کریں گے. لیکن اس میں بنیادی طور پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایسی کوئی بھی قائد ہے نہیں کہ جو اس پورے پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھا کر سکے. آپ کو خود پتہ ہے بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ ایک قسم سے پارٹی کی چیئرمین تو ہیں, لیکن پارٹی کا نائب چیئرمین اس کی جو ڈپٹی جو جنرل سیکرٹری وہ اس کی بات نہیں ماننے کو تیار نہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پارٹی میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اسد قیصر خود اس متعلق جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت کے شکار ہے. تو اس وقت جو بنیادی حکومت یعنی وفاقی حکومت جو اس سے فائدہ اٹھائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے متعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کے درمیان اختلافات ہیں. اچھا, ایک اور نقطہ ہے, اس دن آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ 2 دن پہلے اسد قیصر اور گوہر بیرسٹر گوہر یہ سارے جا کے ملنا چاہتے تھے عمر ایوب صاحب عمران خان سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس دن اسے ملنا تھا اسی دن صبح سویرے ان 3-4 لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کو اس وقت چھوڑ دیا گیا جب ملاقات کا وقت
ख़त्म हो चुका था। तो मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि इमरान खान और ये पार्टी की जो मौजूदा क़ियादत है इसके दरमियान भी एक किस्म से गैप क्रिएट करना है। इस वक्त अली अमीन बुनियादी तौर पर पावर कॉरिडोर में उनकी इस्टेब्लिशमेंट तभी की एक्सेस है, तो ज़्यादातर जो पार्टी की क़ियादत है, वर्कर नहीं, पार्टी की क़ियादत जो है वो अली अमीन पर रिलाई करेगी। और पिछले दिनों यहाँ पे पेशावर प्रेस क्लब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आतिफ खान ने भी शिरकत की, शानदाना गुलजार ने भी शिरकत की, उसमें कुछ और लोग भी शरीक थे। इसी तरह कुछ आवाज़ें बाहर से भी उठ रही हैं। यहाँ पे वर्कर्स का जरगा भी मुनक़द हुआ जिसमें शेर अफजल मरवत ने भी शिरकत की, और उसमें भी ये कहा गया कि जी अब वर्कर्स खुद जाएंगे और ख़ुद कोई फ़ाइनल जो एक राउंड है वो खेलेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह भी जो जिस तरह आपने इशारतन कहा भी, बल्कि वाज़े अंदाज में कहा कि ट्रस्ट नहीं है अली अमीन गंडापुर के ऊपर, तो ये कैसे मुमकिन होगा फिर? अगर ये फिर ज़ाहिर है कि मजबूरी भी होगी, अली अमीन गंडापुर को जाना भी पड़ेगा। लेकिन 24 नवंबर की जो बात हो रही है, मुख्तसरन बताइएगा कि उस दिन कुछ होगा या ये सिर्फ दबाव डालने का एक हिकमत अमली है? ये बुनियादी तौर पर सिर्फ दबाव डालने की हिकमत है। मैंने पहला जो यहाँ पर नुक्ता उठाया तो ये था कि इमरान खान को भी पता है कि 24 नवंबर को ये तो क्या पूरी खैबर पख्तूनख्वा के आवाम भी निकले तो उनको रिहाई इस वक्त नहीं दी जा रही है। सबसे अहम नुक्ता, इस वक्त इमरान खान से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हो रही, किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जा रही है, उन्हें कोई निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा तो कि वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपने ये भी देखा होगा कि जब नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया था तो उस दौरान भी उनकी पार्टी क़ियादत यानी उसकी जो अहलियत अगर आपको याद, कुलसूम नवाज़ के थ्रू मुज़ाकराती अमल हो रहा था। तो ये मुज़ाकराती अमल होते रहते हैं, एक तरफ से गालियाँ भी दी जाती है लेकिन दूसरी साइड से मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रही। ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को भी इस बात का इल्म है कि 24 नवंबर की जो मार्च है उससे मेरा कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी भी तरीके से राब्ते उस्तवार हो जाए तो ये बड़ी बात होगी। और इसीलिए अली अमीन जो कुछ कर रहा है, उस 2 दफ़ा जो वहाँ से निकला भी है, वो बुनियादी तौर पर उस वर्कर के गुस्से को ठंडा करने के लिए है। लेकिन वरना अली अमीन को, इमरान खान को अली अमीन पर मुकम्मल ट्रस्ट है और वो चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरी रास्ते और मेरी मुलाकात हो जाए। इस मुलाकात के लिए आपको पता है वो अफ्तारी भी की गई थी। इस मुलाकात के लिए, उस राब्तों के एहतमाम के लिए बाकायदा तौर पर एपिक्स कमेटी की मुलाकातें भी होती है, और इसके अलावा जो यहाँ पर सेक्टर कमांडर है दूसरों से भी मुलाकात की होती रहती है। लेकिन एक जानिब वर्कर को बुनियादी तौर पर ये बावर किया जाए कि इमरान खान किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं बुनियादी तौर पर अपनी पार्टी के लिए, अपनी रिहाई के लिए, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी मोमेंटम को बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त जो मोमेंटम है वो नहीं बन रहा। अब मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट के तमाम से तमाम तर बल्कि शायद 2 कदम आगे बढ़कर उनके तमाम मुतालबात को तस्लीम कर रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत जो उसे तोसी नहीं दी गई बल्कि उसे 5 साल का दौरान यह दिया गया। अगर उसे मज़ीद 5 साल का दौरान उस पर तोसी की जाती है तो ख़ुद आपको पता है कि इस स्तर पर क्या क्या हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक दबाव डालना चाहती है, और उस दबाव का बुनियादी मकसद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की जाए। अगर इमरान खान साहब भी ये जानते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत या वर्कर्स भी ये जानते हैं कि 24 नवंबर को कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाते हैं बरसर इक़्तिदार तो वो ज़ाहिर है कि इलेक्शन जीत चुके हैं, जब वो बाकायदा तौर पर बतौर सदर आएंगे तो जिस तरह उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ से कुछ ऐसी तब्दीली की हवा आ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बुनियादी तरजीहात में, मैंने चूँकि न्यूयॉर्क टाइम का एक एडिटोरियल पढ़ा था, बल्कि सारे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस तमाम प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनाई थी, और उस मुतालबात में कहीं भी इमरान खान या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये जूनियर बुश था और इससे पहले वाला जो 92 वाला बुश था, सीनियर बुश, उस सीनियर बुश ने बुनियादी तौर पर उनसे एक सवाल किया गया था कि पाकिस्तान कहाँ पे है, तो उसने कहा शायद मेरे ख़्याल में इंडिया का कोई हिस्सा है। यानी उसे ये भी पता नहीं था अमेरिका की तरजीहात किस हद तक है, वो तो ख़ुद आपके इल्म में होगा। इस वक्त और भी उसके साथ यूक्रेनियन वार है और भी कई चीज़ें, लेकिन 24 मार्च को मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा। जो अक्टूबर में हुआ था, जो इससे पहले मई में हुआ था, वही कुछ होगा। इमरान अली अमीन जुलूस जाएगा, शायद 1-2 दिन टायर है, शेलिंग होगी, वर्कर जाएंगे, लेकिन वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, वर्कर को मुतहर्रिक कर। अच्छा, एक और नुकता है,
اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی بھی بہت زیادہ خراب ہے، توڑی نہیں، گورننس کی سطح پر بہت زیادہ خراب ہے. تو اس ورکرز کو کہ وہ یہ سوال نہ کرے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے، اس کو بنیادی طور پر اسی نقطے میں ڈالنا ہے کہ آپ احتجاج در احتجاج در احتجاج. وہ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ووٹ ترقیاتی کاموں کے لیے یا کوئی گڈ گورننس کے لیے نہیں لیا، ہم نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے لیا. نہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کا خالصتاً ورکر ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اور ورکر بھی ہے جو ایک سائلنٹ کی طور پر اس وقت حکومت کو دیکھ رہا ہے، جو عمومی طور پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صوبے میں ترقیاتی کام بھی ہو، اس طرح کے ترقیاتی اور منصوبے بھی آ جائیں، اسی لیے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ یہ والے کام ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لحاظ علی کی، آپ نے باتیں سنی. اور جیسے جیسے 24 نومبر کی تاریخ آ رہی ہے ہم ان ساری صورتحال پر نظر رکھیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کے بعد جو ہوگا وہ تاریخ ہوگی 25 نومبر، اور اس کے بعد پھر 26 اور پھر 27 نومبر. بہت شکریہ.